صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية من نفسه وماله وولده كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم جتنے اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی بنیاد ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. آپ کے بہار کرنے کا کوئی مسلمان موچی حج پر چلا جائے اور واپس آئے تو آپ اس کو حاجی کہیں گے. لیکن اگر کوئی ہندو سیٹ خدا نخواستہ چھپ چھپا کر حج پر چلا جائے، اپنی شناخت چھپا کر واپس آئے تو آپ اس کو حاجی نہیں کہیں گے. کیونکہ وہ ہندو ہے تو ہندو صاحب ایمان نہیں ہے. جب صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کا حج بھی قبول نہیں ہے. ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، جتنے بھی کافر ہیں، اگر یہ نماز پڑھیں گے تو کچھ بھی ان کو نہیں ملنا. روزہ رکھیں گے تو بھوکے رہیں گے بس، تو کچھ نہیں. حج کریں گے تو بس گھوم پھر لیا، سیر سپاٹا کر لیا تو کچھ نہیں. قرآن کی تلاوت کریں گے تب بھی ان کو فائدہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. ایمان کی جان اعمال ہے، اعمال کی جان ایمان ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی قیمت ایمان سے بڑھے گی. اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی قدر ایمان کی صورت میں اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. کسی نے عمل کیا، اخلاص کی کمی ہوئی ہو، کسی نے نماز پڑھی ہو، خشوع کی کمی ہوئی ہو، کسی نے زکات دی ہو، اخفاء کی کمی ہوئی، چھپا کر دینے میں اس سے کمی ہو گئی ہو. اعمال میں کمی کوتاہی ہے، جیسا بھی ہوگا مومن کا عمل قبول ہے. اور ایمان قبول کب ہوگا؟ یہ تو تھا نا کہ عمل قبول کب ہوگا؟ عمل قبول کب ہوگا؟ جب ایمان ہوگا. لیکن ایمان قبول کب ہوگا؟ سوال یہ. عمل کی شرط تو ایمان ہے. ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان قبول تب ہوگا جب دل میں محبت رسول ہوگی. اگر دل میں محبت رسول نہیں ہے تو ایمان قبول نہیں ہوگا. پھر یہ نمازیں، پھر یہ روزے، پھر یہ سب کا سب ایک ٹکے کا نہیں رہے گا اگر دل میں محبت رسول نہیں ہے. مدینے کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. مدینے والوں نے مشورہ کیا کہ بھائی جس طرح دوسرے قوموں کے سردار ہیں، ہم بھی کسی کو پٹا پہنا دیں سرداری کا. مشورہ کرتے ہوئے کہ بھائی عبداللہ بن ابی بن سلول کو سردار بنائیں گے. تاریخ طے ہو گئی. حضور علیہ السلام اس تاریخ سے پہلے مدینہ تشریف لے آئے. جب دونوں جہاں کے سردار آ گئے تو کسی کی سرداری چلتی نہیں نا. سارے حضور علیہ السلام کے پیچھے آ گئے. حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ کو سردار مان لیا، اپنا سب کچھ مان لیا. اس کو یہ بات بری لگی. یہ آئی تو میری کو سرداری مل گئی. لیکن وہ تھا پاکستانی سیاست دانوں کی طرح. ٹھیک ہے نا، اندر کچھ اور باہر کچھ. اس نے کہا کہ ماحول تو سارا ادھر جا رہا تھا، اب اس ماحول سے الگ کیسے کروں؟ یہ بھی آ گیا حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کر لی اور آپ کے ساتھ رہنے لگا. نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، جہاد میں بھی گیا.
اس کو داڑھی بھی تھی، امامہ بھی پہنتا تھا، سب اعمال کرتا تھا. پھر وہ مر گیا. حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اس کو کفن میں دیا. ہمیں تو حضور کے کرتے کی مٹی کی اگر مل جائے تو ہماری تو قبر نور نور بن جائے. اس کو حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا کفن پہنا. پھر آپ خود اترے اس کو قبر میں نہیں چھوڑا. پھر جنازہ پڑھا، پھر اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے. قرآن پاک میں کہانی دکھائی کہ آپ نے ایک مرتبہ اس کے مغفرت کی دعا کی، اگر 70 مرتبہ کی دعا کرو گے تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. جرم کیا تھا اس کا؟ نماز تو تھا، روزے دار بھی تھا، اعمال بھی سارے کرتا تھا، دل میں محبت رسول نہیں تھی. جو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ محبت رسول یہ ایمان کی شرط ہے، ایمان کا رکن ہے، رکین ہے، بنیاد ہے یہ ایمان کی. محبت رسول سے اس کا دل خالی تھا. پیغمبر کی دعا، جن کی دعاؤں کے صدقے آج ہم جی رہے ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، اتنے گناہوں کے باوجود نہیں چل رہے ہیں، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. لیکن اس بدبخت کو ان کی پاکیزہ ہاتھوں کی دعائیں کی آپ کا کرتا بھی اس کو نجات نہیں دے سکا. آپ کا اس کو جنازہ پڑھانا بھی نہیں بخشا سکا. اللہ نے واضح فرما دیا کہ میرے بابو آپ نے ایک مرتبہ کہا ہے، 70 مرتبہ بھی کہو گے تو میں اس کو نہیں معاف کروں گا. اور کوئی اس کا اپنا نہیں بتا. زانی وہ نہیں تھا، شرابی وہ نہیں تھا، چور وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نہیں، ڈاکو وہ نہیں تھا، عام شہری تھا مدینے کا. کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اس نے، حضور کے ساتھ نماز میں پڑھتا تھا، سب کچھ کام کرتا تھا. صرف ایک محبت رسول سے اس کا دل خالی تھا. اس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع خراب ہوتا. وہ سازشیں کرتا تھا چھپ چھپ کر. اس کو اس بات کا حسد تھا کہ میری سرداری کی وجہ سے چھن گئی ہے. دل سے اس نے حضور علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا تھا. دل سے اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں کی. باقی سب اعمال کرتا تھا. تو اس سے میرا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر سب اعمال دے گا. اس لیے ضروری ہے اگر ہم اپنی نمازوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے روزوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے حج و زکات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں اور ان کی قبولیت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی قبولیت کو یقینی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل جو ہم کریں وہ لازماً قبول ہو جائے. تو اپنے دلوں کو محبت رسول سے لبریز کرو، روشن کرو. چراغ محبت رسول اپنے دلوں میں روشن کر لو. جب ہمارے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن ہو جائے گا نا تو ہمیں نمازوں میں آج کل مسلمان کو سکون بھی نہیں آتا ہے. مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت پڑھائی بیچارے نے. سیٹ صاحب کی کمیٹی کے صدر بھی تھے اور مارکیٹ کے بڑے کاروباری آدمی تھے. سلام کہہ کر مولوی صاحب نے دوسرے سیٹ کھا لیا. مولوی صاحب 3 رکعت پڑھائی ہیں. اس نے بولا 4 پڑھائی ہیں. نہیں میں 3 پڑھائی ہیں. دوسروں سے پوچھا میں کتنی پڑھائی؟ اس میں بولا 4 پڑھائی ہیں. اب سیٹ صاحب تھوڑے سے کسی آنے کو چپ کر کے بیٹھ گئے. مولوی صاحب سمجھ گئے. دعا ہوا کے بعد اس کو ہویا کر صدر صاحب تھوڑا غریب رات دیر کو آدھا کام شور مچا دیا 3 لگا. تو نے بولا بھائی میری 4 دکانیں ہیں، نماز کو اپنا دکانیں ہیں، کاروبار ہے، 4 دکانیں. اثر کی نماز میں پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب کرتا ہوں، دوسری رکعت میں دوسری دکان کا، تیسری دکان کا، چوتھی دکان کا حساب کرتا ہوں. آج میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا، آپ نے سلام کر دیا تو میں نے 3 رکعت دی. یہ ہماری نماز ایسے بھی ہے. تو ایک سمجھانے کے لیے بتا دیں یہ بات کہتا ہے ہمارے ساتھ ایسے کیسے. مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ فلانے سے چندہ لینا ہے، فلانا میرا چندہ دینے والا وہ پڑھا ہے، فلانا سے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور سرکاری ملازم ہے تو وہ اپنی سیلری پہلی کی سیلری کے انتظار میں نماز میں ہے. ہماری نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے. ہمیں داڑھی کیوں نہیں اچھی لگ رہی ہے؟ ہمیں قرآن پڑھنے میں حلاوت کیوں نہیں آ رہی؟ نماز کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن پڑھنے سے ہمارے طبیعت میں بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مسجد میں مومن ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، ایسے پرسکون رہتا ہے مسجد میں. اور منافق ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے، بے چین، ادھر ٹکر مارے گا ادھر ٹکر مارے گا، نکالنے کی کوشش کرے گا. آج کل ہمیں مسجدوں میں سکون بھی نہیں ملتا ہے. قرآن پڑھنے میں ہمیں دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی. روزہ رکھنے کو ہم بہت بزدل سمجھتے ہیں.
چلو گرمیوں میں تو اگر سے ایمان مارے تو گرمی سردی کوئی مان نہیں، لیکن ٹھنڈے دنوں میں تو روزہ نہیں رکھتے. سبب کیا؟ سبب یہ ہے کہ محبت رسول کی کمی ہے. جس دن اس امت کے دل میں 100% محبت رسول پیدا ہو گئی نا، خدا کی قسم ہے کہ نمازوں سے اذانوں سے پہلے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی چاہت ہوگی کہ ہم نماز پڑھیں، ان کی چاہت ہوگی کہ ہم روزے رکھیں، ان کی چاہت ہوگی کہ ہم تہجد پڑھیں، ان کی چاہت ہوگی کہ ہم خوشی سے زکاتیں دیں. کیوں کہ پورا دین یہ اعمال نبوت کا خلاصہ ہے. سارا دین کیا ہے؟ اعمال نبوت. نبی کے عمل سے باہر دین ہے ہی نہیں. ایک بھی کوئی دین کی بات بتاتے ہیں نبی کے عمل سے باہر. اعمال نبوت کا خلاصہ ہے. حکم اللہ کا ہے، طریقہ اور عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ فجر یہ ہے، ظہر یہ ہے، عصر یہ ہے، مغرب یہ ہے، عشاء یہ ہے. اس کی 3 رکعتیں، اس کی 3 رکعتیں، اس کی 3 رکعتیں. پہلی رکعت یہ پڑھو، دوسری یہ کس نے بتایا؟ آقا نے بتایا. اللہ نے تو ہمیں نہیں بتایا کہ کس طرح پڑھو. حضور علیہ السلام نے اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، طریقہ حضور علیہ السلام نے بتایا. اللہ رب العزت نے حکم دیا حج کرو، طریقہ حضور علیہ السلام نے بتایا. اللہ رب العزت نے زکات کا حکم دیا، طریقہ حضور علیہ السلام نے بتایا. کون سی چیز ہے جو حضور علیہ السلام کے طریقے سے باہر ہے، حضور کے عمل سے باہر ہے؟ خلاصہ کیا نکلا؟ سارا دین حضور کے اعمال کا خلاصہ ہے. اب حضور کے اعمال کی محبت ہمارے دل میں کب آئے گی؟ جب حضور کی ذات کی محبت آئے گی. اور حضور کی ذات کی محبت آئے گی تو ہمارے لیے دین میں چلنا آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جتنے گستاخ ہیں، جتنے آپ کی خط نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، وہ ریاض الرحمن کی شکل میں ہو، وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کی شکل میں ہو، وہ ہمیں خنزیر اور کتے سے بھی زیادہ نفرت ان سے ہمیں ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. کوئی ہمارے باپ کو گالی دیتا ہے، ہم اس کی دکان پر کبھی بھی نہیں جائیں گے. مر جائیں گے، آتا نہیں ہے، نہیں ہم نہیں کھائیں. جب اس سے نہیں لے گے غیرت نے میرے ابا کو گالی دی، میرے ابا پر پکڑ کے ڈالا. ہمیں ابا کی اتنی غیرت ہے، ہمارے مسلمان قادیانی کی دکانوں سے نہیں لیتے تھے، گوہر شاہی کے پیروکاروں سے یاریاں لگائی ہوئی. کیوں؟ ابا نہیں بخشوائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائیں گے. شفاعت کی کام آئے گی. حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والے، آپ کی ذات کی توہین کرنے والے، ان کے ساتھ ہمیں اتنی نفرت ہونی چاہیے، اتنی نفرت ہونی چاہیے کہ خنزیر کے ساتھ تو ہم بیٹھ جائیں یہ جگہ پر، لیکن کسی قادیانی اور گوبری کے ساتھ نہ بیٹھیں. خنزیر اپنے عمل کی وجہ سے ناپاک نہیں، اللہ نے اس کو ناپاک کرا دیا، حرام ہے. نجس العین اللہ نے کرا دیا، کسی گناہ کی وجہ سے نہیں.